بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم آپ کے لیے بہت مختلف کہانیاں لائے ہیں جو بالکل سچی کہانیاں ہیں اور جذبات اور اس میں احساسات اور جذبات کی کہانی ہے، اور یہ کہانیاں ہیں میاں بیوی کے رشتوں کی کہانیاں۔ میری ایک دوست ہے، بہنوں سے بڑھ کر ہیں، بہت عزیز ہے اور ہمارے بہت زیادہ ہمارے دل قریب ہیں، ہماری سوچ قریب ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بڑے مخلص دوست ہیں اور ہماری دوستی ایک دو دن کی نہیں بلکہ برسوں پر محیط ہے۔ ان کے شوہر کا بھی ان کی جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اور ان دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت تھی، دونوں رشتے میں کزنس بھی تھے، ماموں پھوپھی کے بیٹے تھے، بیٹا بیٹی تھے، مطلب یہ کزنس تھے دونوں، اور ان کی بڑی گہری محبت تھی اور بہت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر تھے، بہت مخلص تھے اور بہت اچھی ان کی جو ہے زندگی گزر رہی تھی۔ 3 اللہ تعالیٰ نے بے حد خوبصورت ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور اس کے بعد میں پھر وہ جو صاحب تھے ان کا تبادلہ، انجینئر تھے، وہ بائی پروفیشن انجینئر تھے، ان کا تبادلہ کراچی ہوا پاکستان سعودی عرب سے، اور یہ جو موٹر وے بن رہی تھی اس وقت، تو اس میں ان کے فرائض منصبی ان کو ادا کرنے تھے۔ اور ادھر ان کی جو بیگم تھیں وہ بھی بڑی خوش تھیں کہ بھائی ان کے شوہر آ گئے۔ وہ پہلے کراچی پہنچ گئی تھیں، گھر بھی خرید لیا تھا اور بہت سب کچھ بہت نارمل، بہت اچھی طریقے سے گزر رہا تھا، لیکن میری دوست نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ان کے شوہر اسی اسپتال میں داخل ہیں، وہاں پہ وہ اس کی بلڈنگ کا نمونہ اور اس کے آس پاس وہ فوارہ اور وہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھ لی تھی۔ پھر ان کو یہاں پہ فون آتا ہے کہ جی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جو سعودی عرب سے آئے تھے اور ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ سامان لے کے سب اپنی سبیہ کو یہاں سے جانا تھا اور ان کو اپنے شوہر کے ساتھ واپس سامان لے کے آنا تھا اور یہاں پہ گھر بسانا تھا کراچی میں۔ بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق، بہت تعلیم یافتہ گھرانہ، بہت ہی معاشرے میں بہت اچھا مقام رکھتے ہیں۔ تو لیکن ہوا یہ کہ جو سبیحہ نے خواب میں منظر دیکھا تھا، جب سبیحہ وہاں گئی ہیں اپنے شوہر کی لاش لینے کے لیے، تو وہاں جا کے وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ تو وہی جگہ ہے، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تو بالکل اب وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا مگر وہ ایسا تھا کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کسی کو کیا بتاتی کہ وہ اپنے شوہر کو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ خیر آ گئے قیصر بھائی کا یہاں پہ جو ہے دفن ہو گئے اور سب ہو گیا۔ قیصر بھائی اور سبیحہ میں روحانی تعلق اتنا گہرا تھا، اور قیصر بھائی کو بھی معلوم تھا کہ سبیحہ کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے، بہت عبادت گزار، بہت نیک، بہت صالح خاتون۔ تو قیصر بھائی نے سبیحہ کو 30 جو الگ سپارے ہوتے ہیں ان کا ایک نسخہ لا کے سبیحہ کو دیا تھا، اور سبیحہ روز اس میں سے پڑھا کرتی تھی۔ قیصر بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ان کی زندگی میں پڑھتی تھی وہ ان کو بخشنے کے لیے پڑھنے لگیں۔ اب ان کی ساس ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، سسر مجھے یاد نہیں ہے کہ حیات تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ ساس جو ہے وہ سبیحہ کے ساتھ رہتی تھیں، اور بچے ان کے بہت چھوٹے تھے، سبیحہ عدت میں تھی۔ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو اس کے بعد ساس جو تھیں وہ کہنے لگیں بھائی میں اپنے دوسرے بیٹے کے گھر اب جانا چاہتی ہوں۔ تو بخوشی، اس میں کوئی ناراضگی کچھ نہیں تھا۔ سبیحہ کے جو والدین تھے وہ سبیحہ کے پاس آ گئے، اور ان کی ساس جو تھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کے گھر جب چلی گئیں، جب جا رہی تھی تو اپنے بقیہ سامان کے ساتھ انہوں نے وہ جو 30 سپاروں کا سیٹ تھا نا جو سبیحہ پڑھا کرتی تھیں، جو قیصر بھائی نے تحفہ دیا تھا، تو وہ جو ساس صاحبہ تھیں وہ اپنے ساتھ لے جانے لگیں۔ تو سبیحہ نے کہا کہ امی میں تو اس میں پڑھتی ہوں، بخشتی ہوں، یہ آپ چھوڑ جائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں سے میرے بیٹے کی خوشبو آتی ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اور تم تو قرآن پڑھتی ہو، تم دوسرے قرآن میں سے پڑھ لینا۔ تو ظاہر ہے ماں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا، سبیحہ خاموش ہو گئی، اور وہ جو ہے قرآن شریف کا جو وہ نسخہ تھا
وہ 30 سپاروں کا، وہ ان کے ساتھ صاحبہ جو تھی وہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ سبیحہ کو آپ نے بھی کتابیں ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، تو جب ایک کتاب کو ہم بار بار، کوئی بھی کسی بھی مضمون کی کہانی کی کتاب ہو، اگر ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں اور سبق یاد کرنے کے لیے، تو لائنیں ہماری پکچر میموری بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے پیج 41 پہ یہ والی لائن آئے گی، یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ ہوتا ہے نا اس طرح سے۔ تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری پکچر میموری میں بن جاتی ہیں۔ تو سبیحہ کو بھی وہ پکچر میموری تھی اس کی، تو وہ پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی رہیں، بخشتی رہیں، مگر وہ بے چین تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ اب اس طرح سے دوسرا نسخہ لے لیں، کوئی نئی بات، کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں تھی کہ بھائی 30 سپارے کے اور نہیں ملتے، ہر جگہ ملتے ہیں۔ تو سبیحہ جو تھیں وہ پورے بازار، انہوں نے اردو بازار جو ہے صدر میں جو ہے وہ بھی دیکھ لیا، ناز آباد میں بھی دیکھ لیا، جہاں جہاں کتابوں کی دکانیں تھیں، اسلامی کتابیں اور قرآن پاک جہاں جہاں بھی دستیاب تھے، وہ سبیحہ اپنے بچوں کے ساتھ اور امی کے ساتھ اپنی گاڑی میں ڈھونڈتی رہیں، ہر جگہ انہوں نے دیکھا، لیکن ان کو وہ والا اسپیسیفک جو اسپیشل جو وہ تھا ان حروف میں لکھا ہوا اور اس طرح سے، وہ کہیں نہیں ملا۔ اب سبیحہ بہت دل گرفتہ تھی، لیکن ظاہر ہے کسی سے کیا کہیں گی بھائی، تو یہ آ رہی تھی سخی حسن اسکوائر پہ۔ اس زمانے میں سگنل بھی ہوا کرتے تھے نا، اب تو سگنل کا رواج ختم ہو گیا ہے، بہت اسموتھ ٹریفک ہو گیا ہے، تو وہ وہاں پہ سگنل تھا، سگنل پہ ان کی گاڑی رکی، ان کے آگے جو گاڑی رکی ہوئی تھی اس میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بالکل قیصر بھائی کی طرح سے سگریٹ پی رہے تھے۔ یہ چیز سبیحہ نے نوٹ کی کیونکہ گاڑی وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ان کی والدہ نے محسوس کی کیونکہ وہ سبیحہ کے برابر میں آگے ہی بیٹھی تھی، اور ان کے بچے جو پیچھے تینوں بیٹے بیٹھے تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ پیچھے سے وہ آدمی ان کو بالکل اپنے والد کی طرح سے لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی ٹریفک ہوتا تھا، رش بہت ہوتا تھا، کافی دیر گاڑی کھڑی، پھر وہ صاحب جو ہے وہ گاڑی سے اترے، اور جس طرح قیصر بھائی سگریٹ جھاڑتے تھے یا دیکھتے تھے، جو ان کی باڈی موومنٹ تھی، ایک ہوتی ہے ہر انسان کی ایک مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اترنے کا بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ ایک سے دوسرے جدا ہوتا ہے، تو وہ جب اس نے بالکل اسی طرح جیسے کہ قیصر بھائی اترتے بیٹھتے یا کیا کرتے اسی طرح سے کیا، تو یہ لوگ تینوں دیکھ رہے ہیں، بول کسی سے کوئی نہیں رہا، لیکن سب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل قیصر بھائی کی طرح۔ خیر سگنل کھلا اور وہ گاڑی جو تھی وہ ٹائم میڈیکوز ہے نا اس طرف سے وہ چلی گئی، اور سبیحہ جو ہے وہ لیفٹ پہ چلی گئی کیونکہ انہیں گلستان جوہر جانا تھا، KDA بنگلوز میں رہتی تھی وہ، تو KDA بنگلوز میں راستے جو تھا جانے کا، اندر سے رائٹ کو ٹرن ہوتے تھے تو پھر گیٹ آتا تھا، اور گیٹ کے اندر جب جاتے تھے لیفٹ پہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہ کتابوں کی یا کلام پاک کی دکان نہیں تھی، عام جیسے محلے میں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں وہاں پہ، تو وہ سبیحہ نے گاڑی روکی اور سوچا کہ کچھ یہاں سے خرید لیا جائے، اتر کے دیکھا تو آپ یقین کیجئے اس بات میں کوئی جھوٹ یا کوئی مبالغہ، کوئی دروغ گوئی نہیں ہے، سبیحہ اتری، ان کی نظر جو شیلف پہ اوپر پڑی تو ان کو وہی نسخہ نظر آیا وہاں، ہر اس کے ایک ڈیزائن علیحدہ ہوتا ہے نا، اس کی بائنڈنگ کا، اس کے اوپر جو کاغذ جلد کا، اس کے ہر چیز کا مختلف ہوتا ہے نا، وہ فوراً ان کو لگا کہ یہ وہی ہے، تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کلام پاک جو ہے یہ، تو ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس دکاندار نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا ایک صاحب یہ آپ کے لیے دے گئے، امیزنگ isn't it؟ یہ ایک صاحب آپ کے لیے یہ دے گئے، اور سبیحہ نے کہا کہ اس کا ہدیہ کیا ہے، کہنے لگے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہدیہ نہیں لینا، یہ خاتون کو دے دینا، سبیحہ وہ لے کے آ گئیں، وہ آج تک سبیحہ کے پاس ہے، اور سبیحہ پھر اسی اطمینان سے، اسی روحانی خوشی سے جب وہ پڑھ کے قیصر بھائی کو بخشا کرتی تھیں، تو وہ اسی طرح سے وہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق سے محبت دیکھیے کہ سبیحہ کو سرور، روحانی خوشی اس میں ملتی تھی جو وہ ایک عادتاً جو جس سے پڑھا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں وہ پہنچوا دیا۔ تو یہ سبیحہ اور قیصر بھائی کی محبت کی شدت تھی، ان کی اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کسی شخص کے میں جھلک قیصر بھائی کی دکھا دی، کون وہ شخص تھا پتہ نہیں، لیکن بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا،
پھر وہ سپاروں کا سیٹ جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہنچوا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشیں جو ہے اور ہماری ضرورتیں جو ہے وہ کس طرح پوری کرتا ہے ہم نہیں جانتے. یہ اس کی قدرت، اس کی رحمت ہے کہ وہ کس طرح سے پوری کرتا ہے. تو یہ ایسا یادگار واقعہ ہے کہ جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اور وہ میں نے کلام پاک میں نے خود بھی دیکھا ہے. سبیحہ بہت عبادت گزار خاتون ہے، بہت نیک خاتون ہے، بہت صالح خاتون ہے. انہوں نے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں صرف کی، تعلیم میں صرف کی. بہت محنت کی اس عورت نے، دن رات محنت کی، اور اپنے بچوں کو آج اس مقام پر پہنچایا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. بہت اچھی جگہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور اب ماشاءاللہ تینوں بیٹے ان کے بہت فرما بردار بیٹے ہیں. بے حد عزت، بے حد احترام، بے حد محبت کرتے ہیں. تو یہ سوچئے، یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کی جو محبت جب گہری ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، مخلص ہوتی ہے، باوفا ہوتے ہیں، تو پھر ان کی اولاد بھی کتنے صالح ہوتی ہے، کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے. ورنہ اس عمر میں جو اب ان کی جاب بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اب رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں ہے علیحدہ سے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کی بیٹے ان کی دولت ہے، اور وہ کبھی ایک بیٹے کے پاس ہوتی ہیں، کبھی دوسرے بیٹے کے پاس ہوتی ہیں. ان کے اپنے سسرال سے ابھی تک وہی مراسم ہیں، وہی رشتہ قائم ہے، وہی محبتوں کا رشتہ قائم ہے جو قیصر بھائی کے زمانے میں تھا. تو یہ ہمارے کامیاب زندگی کی جو ہے یہ ایک بہترین مثال ہے کہ جب ہم اپنے دل سے مخلص ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے. میں اپنی زندگی میں تو اتنی اچھی نہیں ہوں، میں سبیحہ جیسے تو بالکل یعنی 5% بھی میں سبیحہ جیسی نہیں ہوں. میں تو بہت ہی ایک آرڈنری سی ایک عورت ہوں. میں نے بھی بہت محنت اپنے بچوں کے لیے کی ہے. میرے شوہر بھی 1984 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور چھوٹی بیٹی 6 سال کی، بڑی 7 سال کی، اس کے بعد 9 سال کا بیٹا، پھر 11 سال کا بیٹا. یہ 4 بیٹے تھے. ہماری کوئی جائیداد نہیں تھی، ہمارا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. میں پانی کے اوپر کھڑی تھی، یہ سمجھ لیں. 4 جگہ میں نوکریاں کرتی تھی، اور میں نے کیا، لیکن میرے اپنے شوہر سے جو روحانی رشتہ تھا نا، وہ اسی طرح قائم تھا جیسے کہ ان کی زندگی میں ان سے مشورے کیا کرتی تھی، اور اچھی بری بات میں ان سے اپنا دکھ سکھ بیان کیا کرتی تھی. اور میں نے اپنے ایک ویڈیو میں نے بتایا بھی تھا کہ جب مجھے کمزوری ہوتی تھی تو میں اپنے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی، اور میں کہتی تھی مجھے انرجی چاہیے. اور وہ انرجی، حالانکہ اس وقت نہ مجھے معلوم تھا نہ کچھ تھا، لیکن میں باقاعدہ فیل کرتی تھی کہ ان کی انرجی جو ہے مجھ پہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اور میں توانائی محسوس کر رہی ہوں. تو یہ بڑے قیمتی، بڑے ہی مضبوط رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی کے رشتے جو ہوتے ہیں. تو میں اپنے شوہر کی تصویر، آپ نے ویڈیوز میں میرے شوہر کی تصویر دیکھی ہوگی، تو میں ابھی کچھ عرصے پہلے تک، ابھی تو بہت دن سے میں نے کوئی مشورہ ان سے اس لیے نہیں کیا کہ ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسا پرابلم نہیں آئی ہے الحمدللہ کہ مجھے ان سے مشورہ کرنا پڑے. ورنہ اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں مجھے جب میں فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ میں کیا کروں، میں اکیلی عورت میں کیا کروں، کس سے مشورہ کروں. بیٹیوں کی شادی کا تو خاص طور پہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ اپنی بیٹی کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں نا، کس خاندان میں جائے گی، اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، یا وہ ان کے معیار پر پوری اترے گی یا نہیں اترے گی. ضروری نہیں ہے کہ لوگ برے ملیں، ضروری نہیں ہے کہ میری بیٹی اچھی بہو ثابت ہو. تو یہ اندر سے ہمیں خطرات ہوتے ہیں نا، ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو میں خواب میں مجھے آ کے میرے شوہر جو ہے، میں نے استخارہ کی اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیے صاف لفظوں میں، صاف، مجھے یہ جو کہیں ہرا رنگ دکھ گیا، لال رنگ دکھ گیا، لوگ سمجھ لے کہ یہ اچھی نشانی ہے، یہ بری نشانی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں بہت کم عقل ہوں، آپ مجھے بالکل صحیح بتائیے گا. تو میں نے 3 دن کے استخارے میں رؤوف صاحب کو دیکھ لیا. انہوں نے شامیانہ بھی لگا ہوا ہے، روشنی ہو رہی ہے، میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا ہے، خوش ہیں. میرے بھائی جو ہیں، انہوں نے، وہ ایئر فورس میں تھے، انہوں نے اپنے یونیفارم کی ٹوپی میرے سر پہ رکھی ہے، اور دونوں خوش ہیں. تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے جو دونوں قریبی رشتے تھے، بھائی بھی اور میرے شوہر بھی، وہ میرے اس مشورے کرنے سے راضی ہیں، اس رشتے سے راضی ہیں. میں نے بے دھڑک اپنی بیٹی کا رشتہ بالکل غیر لوگوں میں کر دیا. الحمدللہ بہت اچھا رشتہ رہا. یا میرے کوئی بیمار ہو جاتا تھا بچہ، میں کہیں کسی مشکل میں پھنس جاتی تھی، تو میں اپنے میاں کی تصویر کو دیکھتی تھی اور ان سے مشورہ کرتی تھی، بتاؤ میں کیا کروں، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں اسے کیسے حل کروں، کیا میں یہ ایسے کر لوں. تو ان کے جو
چہرے کے جو نقوش تھے نا وہ اب آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں، آپ اسے کوئی سوچ بھی کہہ دیں، آپ اس کو شرک کہہ دیں، بدعت کہہ دیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ آزاد ہیں. لیکن مجھے ان کی تصویر دیکھ کے ایک مجھے وہ مل جاتی تھی، تسکین ہو جاتی تھی مجھے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ اس بات پہ اگر راضی ہیں تو ان کا چہرہ مجھے خوشگوار لگتا تھا، مسکراتا ہوا لگتا تھا. اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تھے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے نا، جس سے مردوں کا چہرہ، شوہر اگر سنجیدہ ہو جائے تو اندر سے بیوی ڈر جاتی ہے نا، میں نے غلطی کی ہے کوئی، ہے نا، ہوتا ہے نا، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. بیویاں کتنی پڑھ لکھ جائیں، کتنی بہادر ہو، کتنی قابل ہو، لیکن شوہر کا جو ہے نا درجہ بلند ہے، اللہ نے بنایا ہے. اور وہ پھر ہم اس کی نظر، اس کی مرضی سب اس کے پہچان لیتے ہیں. باڈی لینگویج ہمیں بتا دیتی ہے کہ آیا ہم یہ فیصلہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو میں اپنے شوہر سے میں نے مشورے کیے. پھر ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک ہی دکان پہ ہمیں وہ ریکارڈ میوزک کے ہم دونوں کو بہت شوق تھا. شمشاد بیگم کو جو ہے ہم سنا کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی، رات کو ہم لتا کو سنتے تھے، مکیش کو سنتے تھے. تو پورا محلہ جانتا تھا کہ ان میاں بیوی کا جو ہے میوزک کا بھی جو ہے ذوق ایک جیسا ہے. محلہ بھی جانتا تھا، رشتہ دار بھی جانتے تھے، دنیا ہمیں جانتی تھی. تو ہم ایک ہی دکان میں گئے ہیں، ایک طرف وہ میں جو ہے کیسٹ دیکھ رہی ہوں اور دوسری طرف وہ گراموفون انہیں بہت پسند تھا، اس کے ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، وہ جو کالے ریکارڈ گول 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 گھومتے ہیں نا وہ والے. اب جب ہم لے کے کاؤنٹر پہ آئے ہیں تو وہ جو دکاندار تھے وہ دونوں میاں بیوی تھے، ایل بلاک میں ان کی دکان تھی. تو وہ کہنے لگے بتائیے ہم کیسٹ دیں یا ریکارڈ دیں، کیونکہ تو دونوں ایک ہی چیز آپ لے آئیں. تو ہماری جو ہے یہ جو اسے کیا کہتے ہیں، ہماری ٹیلی پیتھی کہہ لیں آپ، ہماری انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ، ہمارے کچھ بھی کہہ لیں، اتنی ملتی جلتی تھی ہماری جو ہے، اتنی ہم آہنگی تھی ہمارے ذہنوں میں کہ ہمیں پسند بھی ایک ہی چیز آتی تھی اور ہمیں ناپسند بھی ایک ہی چیز آتی تھی. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی ان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا، ان کی ضرورت کا، ان کی خواہشوں کا خیال کرتے ہیں. وہی بچے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک چلا جاتا ہے اور ایک رہ جاتا ہے، اگر اس کی وہ خدمت نہیں کرتے، اگر اس ماں کا، اگر وہ اکیلی رہ گئی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، یا اگر والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد رہ گئے ہیں، تو پھر وہی بچوں کے اوپر جو ہے ہمارا تکیہ ہوتا ہے، وہی بچے ہمارا سہارا ہوتا ہے، وہی ہماری دولت ہوتے ہیں، وہی ہمارا خزانہ ہوتا ہے. اور اگر سوچیے اگر وہ بچے خیال نہ کریں تو پھر ماں باپ کتنے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کریے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا بہت، میرے بچے، سبیہ کے بچے، ہمارے جتنی بھی ہمارا گروپ ہے فرینڈس کا، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں، ہمارا بڑا خیال کرتے ہیں، ہماری صحت کا، ہماری ضرورت کا، ہماری خواہشوں کا ہم سے ملتے ہیں. واقعی ہمارے گلے لگتے ہیں تو یقین کیجیے طاقت آ جاتی ہے، اتنے آنکھیں سرشار ہو جاتی ہیں، دل سرشار ہو جاتا ہے. تو اپنے بچے جو ہیں وہ ہماری طاقت ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے نسلیں ہیں. اور آج جو وہ ہم کریں گے، جو ہم نے کیا اپنے والدین کے ساتھ، آج ہمیں ہمارے بچے وہی کر رہے ہیں، کل ان کے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں گے. تو یہ جو ہے یہ آگے سلسلہ چلتا جائے گا. تو اس کے ساتھ